بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى منگا وحی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا ان اسری دا چی دشپی اباسا بعبادی بندگان زما فضرب لهم طریقا جوڑا کداغی دا پارلارا فی البحری پدریاب کی یبسا اچا لا تحاف درکن او یرم محسوس ود غرکی دون ولا تحشا او ندلاند کی دون فاتبعهم فرعون بجنوده پس تابیش فرعون هم اغسر دلخکر اخپلنا فعشیهم من الیم ما غشیهم پس ڈوب کو اغلر دریاب سنگ چھ دا اغی فطرت تے وادول فرعون قومه وما حدا گمراہ کڑو بیلاری کڑو فرعون قوم پل اولاری وطن وخولی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو قد انجیناکم من عدوکم منگا خلاص کلی تاسو دشمن ستاسونا وواعدناکم او تاسو سر موعد اکلا جانب التور الایمنی دکوہی تور پخی طرف کی ونزلنا علیکم المن والسلوى او نازل کڑو منگا پتاسو باندے من و سلوى کلو من طیبات ما رزقناکم خریس کے زما دفا کی رزقنا ولا تطغوا فیہ سرکشی مکوے فیحل علیکم عذبی کنی زان دپارا بروا کے زما سزا ومن یحلل علیہ عذبی او چاہتا چی رواش زما عذاب پقد ہوا برباد شو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ بے شک از دیر بخون کی مد پار دا آغا چاچو توبے و باسل دا گنانا وآمن ایمان روڑو وعمل صالحا او عمل اکدنیکو ثم احتدا و بیا پسمل روان شو. اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام سرا دا دینا چی موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام دا فرعون و دا فرعونیان و دا ہدایت پورا کوشش ہو. ان کے جو بھی مطالبات تھے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ اس کی تسلی بخش جواب بھی دی جائے اور اس کو مطمئن بھی کیا جائے. اس لیے اس نے پہلے جو جادو کرنے والے تھے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ جادو کرنے آئے ہیں اور یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وما اکرہتنا. یہاں تفاسیر کے جو مفسر ہیں وہ اس کا تفسیر کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اکرہتنا سے مقصد یہ تھا کہ فرعون نے یہ لازم کیا ہوا تھا کہ اس کی قوم کا ہر ایک فرد جادو سیکھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جادوگروں کی اور اس نے انکار کیا فرعون کے سامنے، تفسیر بغوی میں لکھا ہے اس نے انکار کیا کہ بھئی ہم مقابلہ تو کرتے لیکن اگر جادو ہوتا ہے تو معجزہ ہے. تو فرعون نے اسے بائی فورس اس پر مجبور کیا. اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا کہ نہیں اب جو بھی ہو آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اگی و طبیعت منگا خوش راغلیو مقابلے لا نخو منگا دا جادو مقابلہ کولا او دا خو جادو نہ دے. دا موسیٰ علیہ السلام چی کما خبر کئی نو دا خو معجزہ دا خو جادو نہ دے. لیکن فرعون و طبیعت اس چار تھی مقابلہ بکوے. اللہ پاک وی دا آغین باوجود چاگاغ ارس اولی دل اغا سزاگانی ورکول غختل او سزاگانو باندے دا اغا طاقت و قوت و کنٹرول نو بیا هم اغا د خپل ظلم نه باز را نغی او اغی ته بھی مخکنی کار به د سر شروع کما او مخکنی کار داو چې لونه بدله ژوندې پرېدم او نارینه بدله وجنم. الله پاک وته وی اوس تاثر چې کملار دا اغه د هجرت چې اوزه کې بتا باندې زور ظلم سے واشی آپ کے عقائد آپ کے نظریات کو وہاں دشمن سے نقصان پہنچ رہا ہو اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ دین نہیں چھوڑ سکتے، آپ وطن چھوڑ سکتے ہیں، آپ زمین چھوڑ سکتے ہیں، آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اللہ کی راہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی تو رب آپ کی وہ جگہ جو کسی کام کے بھی نہ ہو آپ کے لیے اتنے زیادہ
एहसानात और इनामात से नवाज देगा कि जो अल्लाह के आबाद होते हैं उनसे वहाँ ज़्यादा हर चीज़ की फरावानी होगी। तासु बलिदली चे दा तालिबान दा काबलियान मुहाजिरीन چې راغلي وو دا دلته په شاړو کې دی رکړو او د هغې نه اوس داسې علاقې جوړې شوي دي چې اوس یې تېنه حکومت په زور وباسي. ولې هغه اوس چې کوم دی نه هغه سنټرې جوړې شوې د تجارت. ولې الله پاک وی زما په لار کې چې څوک وځي نو دا هر څه خو زما په لاس کې دي، زه هغې پسې هغه دنیا ګرځوم، دنیا په هغې پسې ګرځي، هغې تېنه منډې وکړي دنیا ورپسې ګرځي. نو دلته هم الله پاک دا خبره وکړه چې موسی علیه السلام بس دې پرېږده اوسو دی په هغه خپل ظلم کې دوره مخکې تللی دی، د هدایت نه نصیب کېږي، بس ته تېنه وځه، ته تېنه هجرت وکړه. نو په دې وجه ورته الله پاک وی موسی علیه السلام ته یې وحی وکړې ولقد اوحینا الی موسی، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو ان اسر بعبادی کہ وہ رات کو نکالے ہمارے بندوں کو، فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، اور اس کے لیے دریائے قلزم یعنی دریائے نیل میں راہیں بنائے، لا تخاف درکن ولا تخشا، اور نہ یری پتا سو باندې چې تاسو بلاندې کی فرعون هم نشي لاندې کولی، ولا تخشا او نه به د ډوبېدو یری. فاتبعهم فرعون بجنوده، پس تابع شو ورپسې فرعون سره د لښکرونه، فعشیهم من الیم ما عشیهم، نو هغه ډوب کو هغه اوبو، لکه څنګه چې د اوبو عادت دی. پانی کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ڈبو دیتے ہیں جو بھی چیز ان میں پھینک دی جاتی ہے جو انسان کے کام کا نہ ہو، اور جب اللہ چاہے سزا دینے کے لیے، جب انسان کے کام کی بات ہو تو یہ بحری بیڑے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر 500 اور 1000 تک جہاز بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ پانی کے بالکل سرے پر ہوتے ہیں اور وہ نہیں ڈوبتی، اور معمولی سی پتھر جو انسان کے کام کا نہیں ہوتا وہ چلا جاتا ہے. فرعون چراغ ہوئی کا تو شبائی په دریاب کې ښکلې لارې جوړې شوي دي، بس هغه به دا جوړ خیرات دی، بس دا چې ورځو پې اکثر زمونږ خلک داسې کوي که نه چې هلکه وي دې پلان کې خیرات کړی دی مړه، بس دا و خیراتي سیز دی که موږ ته یې وینا کړې ده که نه راځي چې ورځو پې، بس فرعون هم وی راځي چې ورځو پې، حالانکې دا حرام دی. زمونږ دیني لحاظ سره هغه خوراک چې د هغې تعالی دعوت درکړی شوي نو شرع وي هغه خوراک ستا دپاره حلال دی، او چې ته ورته بې دعوته ځې ما مه شمېره در ګډ یم ولکه ته کې نه حرام دی، ته حرام خوري. بس حدیث شریف دی ته غلا له لړې او غلا دې وکړه نو غلا خو حرام وي. نو فرعون هم هغه کاته وکړه چې بھئی لارې خو الله پاک جوړې کړې وې د مسلمانانو دپاره او د وې راشه لارې تیارې دي، بس ورغې پې. واضل فرعون قومه، او فرعون خپل قوم هم بې لارې کو، وما هده لارې ورته ونه ښوله. په کار خدا و چې دا یو بله معجزه وه چې د دغه ځای توبه ایستې وې، بس دې دریاب ته ورښکته شو، او چې ورښکته شو منځ له راغې اوبه پرې رالې. الله پاک وایي یا بني اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ای بني اسرائیلو موږ تاسو خلاص کړی د خپل دشمن نه، فرعون هم غرق کو. وواعدناکم جانب الطور الایمن، او تاسو سره م واده وکړه د کوهي تور د ښي طرف کې. ونزلنا علیکم المن والسلوا، او کله چې تاسو ته ضرورت راغی په میداني تیح کې چې هغه واقعه را روانه ده په خپل ځای باندې به یې ووایو، نو تاسو له موږ د من او د سلوا انتظام په دې وجه وکړو چې تاسو کې زموږ ډېر نیکان بندګان وو چې په هغې کې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم وو. موږ تاسو ته ووایي چې کلو من الطیبات ما رزقناکم، خورئ اسکې پاکیزه څیزونه چې تاسو ته درکړي دي، ولا تطغوا فیه، او سرکشي مه کوئ، یعنی پاکیزه څیزونه هم درکړي دي نو په پاکیزه طریقه باندې خورئ. یو څیز پاک دی بلې طریقه پاکه ده، اوس یو څیز چې کوم دی نه هغه حلال دی جایز دی خو ستا نه دی، او ته یې په پټه باندې خورې نو حرام شو. یو څیز هغه ستا دی خو هغه د خوراک نه دی، هغه مردار دی، هغه سپی ده، هغه پیشو ده تا ساتلی دي، یا داسې بل څیز دی. نن سبا خو خلک زمریم ساتي، نو هغه چې ګر چې کم دی نو هغه تا په جایزه طریقه راوستی دی، لیکن د هغې جواز هغه د خوراک نه دی، هغه ستا د فایدې د استعمال دی. نه الله پاک وایي ولا تطغوا، سره ځکه ولګوو چې سرکشي به نه کوئ، پاکیزه څیز خورئ خو د یو بل نه خپل چې کوم ستاسو په ملکي. فیحل علیکم غضبي، او که تاسو سرکشي وکړه او تاسو په هغې کې د حلال و حرامو خیال ونه ساتو نو ګورې زما د سزا مستحق به وګرځې. ومن یحلل
علیہ عذبی اسوک چی زمان دا سزا مستحق شو فقد ہوا برباد شو. ولی برباد شو ذکا چی اللہ پاک وی زما یو قانون یو ضابطہ یو اصول جوڑ کری دی. میں نے اپنے انسانوں کے لیے، اپنے خلقت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک اصول بنائی ہے کہ ہر ایک کا ملک اسی کا ملک ہوگا اور اسی کا اختیار ہوگا، اور اگر وہ اپنی اختیار سے کسی کو دینا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی اختیار کے بغیر کوئی ان سے کوئی چیز نہیں لے سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ نے کہنا ہے پاکیزہ چیزوں کو اور پاکیزہ طریقے سے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا حدیث مبارکہ ہے نسائی کا کہ ان اللہ طیب ویحب الطیب ویقبل الطیب. اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں بھی نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے جو ذرائع ہیں وہ حرام ہیں. تو اللہ کی بندوں کے فائدے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کی تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. اس نے مسجد بھی بنائی لیکن حرام کی کمائی سے بنائی، اس سے ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس نے اللہ کی راہ میں دعوت بھی کی لیکن وہ دعوت وہ حرام کی کمائی سے کی. جس طرح ہم آج کل سب کرتے ہیں یہی کچھ کہ ہم اتنا تو کماتے ہیں لیکن یہاں اسے ہم خرچ بھی کرتے ہیں. تو رب کہتا ہے کہ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کہتا ہے رب وہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ اس وقت موجودہ لوگوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے موجودہ لوگوں میں سب سے زیادہ گناہگار آدمی کون سا ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آپ جب صبح کی نماز پڑھیں اور اپنی مسجد سے نکلے تو آپ کو ایک شخص نظر آئے گا، جو پہلا شخص آپ دیکھیں وہی سب سے زیادہ گناہگار ہے. موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ایک آدمی تک کھڑا تھا اور اس کے کندھوں پر اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا. موسیٰ علیہ السلام ہوئی خدای پاکا ستا په دې بندګانو کې د ټولو نه زیات ګناهګار څوک دی؟ زما دا شوق دی چې زه ووینم. الله پاک ورته وی موسی علیه السلام ته چې د سهار لمونځو کې ووځې نو یو سړی به ته ووینې، او دغه سړی دا په مخ د ځمکه باندې په دې وخت کې د ټولو نه زیات ګناهګار او مبغوض سړی دی. موسی علیه السلام چې راووته یو سړی یې ولیده چې ماشوم ورسره په اوږه دی. موسی علیه السلام د شپې د الله پاک نه دوباره سوال وکړو چې خدای پاکه ګناهګار خو مې ولیدو، خو ستا په دې مخلوق کې د ټولو نه زیات نیک کردار انسان هغه څوک دی؟ گناہگار کی پہچان تو مجھے ہو گئی، اب جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ کون سا آدمی ہے؟ تو رب نے اسے پھر سے کہا کہ آپ جب صبح کو نماز پڑھے اور نکلے آپ ایک آدمی کو دیکھیں گے، جو پہلے آدمی کو آپ دیکھیں گے وہی سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے جب نماز پڑھی اور نکلے وہی شخص اسے نظر آیا جو کل سب سے زیادہ گناہگار نظر آیا تھا، آج سب سے زیادہ پرہیزگار نظر آیا. چې پرونی په ګناهونو کې په ایک نمبر لیدلو، ننی هغه په نیک عمل کې په ایک نمبر ولیدو. موسی علیه السلام حیران شو چې کله راز لړو د الله پاک نه تاسو کوم خدای پاکه یو کس می ولیدو، یو ورځ می په ګناه کې ولیدو او بل ورځ می په تقوا کې ولیدو. خدای پاک دا څه راز دی؟ اس کی کون سی وجہ ہے کہ ایک ہی آدمی جو کل مبغوض تھا آج آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بچہ اس کے کندھے پر تھا، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ بابا دسری 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 دسری. تو اس بچے نے بھی ان سے پوچھا کہ اسے پہاڑ نظر آیا تو اس نے اسے کہا بابا یہ کون سی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ پہاڑ ہے. تو بچے نے اسے کہا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو وہی گناہگار آدمی نے کہا ہاں آسمان سے بڑا ہے.
تو بچے نے پوچھا اسماء سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا قلم اس سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی قلم اس سے بڑی ہے۔ تو بچے نے پوچھا قلم سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی کرسی اس سے بڑی ہے۔ تو اس نے کہا کرسی سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی عرش اس سے بڑی ہے۔ تو اس نے کہا عرش سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا میری گناہیں وہ عرش سے بڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بابا آپ کی گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی رحم میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ ماشوم هغه پلار نه تپوس کی غر و تخکاره شو وته وی د دې غر نه غټ شي شته بابا، او وته وی د اسمان دی که نه، وی د اسمان نه غټ شي شته، هغه وته وی د الله قلم دی چې په هغې باندې الله تقدیر لیکلی دی. نو ماشوم ورته وي بابا د قلم نه لوی شي شته؟ ورته وي د الله کرسي ده. وی د کرسۍ نه لوی شي شته؟ او ورته وي د الله عرش دی، د الله تخت دی. وی د عرش نه لوی شي شته؟ هغه ورته وي او بچې زما ګناهونه دي، زما ګناهونه د الله د عرش نه ډېر زیات سیوا دي، زه ډېر زیات ګنهګار انسان یم. نه ورته وي ستا د ګناهونو نه هم لوی شي شته؟ نه ورته وي د الله پاک رحم دی، د الله پاک رحم زما د ګناه نه ډېر سیوا دی. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اس کی یہی جو امید تھی کہ وہ مجھے سب سے بڑا مان رہا تھا، اور اسے مجھ پر یقین تھا کہ میری رحم اس سے زیادہ ہے، اس لیے میری جو رحمت تھی وہ جوش میں آئی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے اس کے عمل نامے میں ثواب لکھ دیا. اللہ وی زما رحمت جوش کې راغی چې دا زما بنده دی، ګوره دی دا تسلیمي چې زه د ټولو نه لوی یم، زما رحمت د ټولو نه لوی دی، دی کمزوری دی، د ده نه ګناهونه شوي دي، په دې وجه باندې ما د هغه ټول ګناهونه هغه معاف کړو، بلکې د هغې په بدل کې مې ورله ثوابونه ورکړو. نو د الله پاک هغه رحمت، د الله پاک هغه رحم په خپل انسان باندې ډېر سیوا دی. نو الله پاک وی دی ته ووایه کچری دی زما هغه سزا هغه ځان ته روا کړه، زما سزا له دعوت ورکړو، فقد هوا، بس بیا برباد دي. خدا خبره ووره چې یو خبره ده، و انی لغفار لمن تابه، بېشکه زه بخونکی یم د هغه چا دپاره چې هغه توبه وباسي، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، وآمن اور کامل ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک اعمال بھی کرے، صرف ایمان نہیں نیک اعمال بھی کرے، اسلام کو پہچانے، ثم اہتدی اور ہدایت کی راہ پر چلے. صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، ایمان لائے، پرہیزگاری کرے اور صحیح راہ پر چلے. صحیح راہ پر چلنا کیسا ہوتا ہے؟ جس طرح یہ ہمارے جو دوست دعوت دینے آئے ہیں، اس سے یہی لوگ مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے اس کی بارے میں بھی سوچے، صرف اپنے لیے ہدایت اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بھی وہ کوشش کرے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس بندوں میں شامل ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ثم اہتدی، جو سیدھے راست پر بھی چلے اسے میں بخش دیتا ہوں، اس کی گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اسے میں بخش دیتا ہوں، اور اس کی گناہوں کے بدلے اسے ایک تو سیدھا راہ بھی دکھلاتا ہوں اور دوسرا اس کو اتنا ثواب بھی دیتا ہوں. خدای پاک وی چې څوک زما د انسانانو هغه انسانانو چې هغوی زه قبول کړی ما، ایمان یې راوړی دی، د هغوی اعمال کمزوري دي او هغه کوشش کوي چې دی اعمال هم ښه شي، نو دا چې څوک وله کوشش کوي، موږ پکې بېګا خبره کړې وه، د هغه فرشته وي خدای پاک د ده لپاره کوشش کوي، ته د کوشش هم قبول کړي، او الله پاک د هغه د کوشش په وجه د نور اسلام کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد اوحینا الی موسی، منگا وحی وکړه موسی علیہ السلام ته، ان اسر بعبادی چې ته د شپې وباسه، یعنی سار وختي کې وباسه بندګان زما د مصر نه، فضرب لهم، منگا به جوړي کړو طریقا د هغوی دپاره لارې، فی البحر یبسا، په دریای قلزم کې اوچې، لا تخافو درکن، مه یریږې د غر کېدو نه، ولا تخشا او نه د لاندې کېدو نه، لا تخافو درکن، مه یریږې د لاندې کېدو د فرعون نه، ولا تخشا او د ډوبېدو د اوبو نه.
فاتبعهم فرعون بجنوده پس فرعون ورپسې شو سره د لښکرو خپلونه فعشیهم پس ډکو من الیم اوبو ما عشیهم لکه څنګه چې د اوبو عادت دی وادول فرعون قومه بلارې کړو فرعون قوم خپل وما حد لارې ورته ونښولا یا بني اسرائیل ای بني اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم موږ تاسو خلاص کړی وې د دشمنانو ستاسو نه وواعدناکم جانب الطور الایمن موږ تاسو سره وعده کړی و د کوهي تور پخي طرف کې ونزلنا علیکم المن والسلوى نازل کړي مو پتا سو باندې من او سلوا د خوراک د پاره کولو مونږ ویلو خوره من طیبات ما رزقناکم اغه پاکیزه سيزونه چې مونږه تاسو لدر کو د رزق د پاره ولا تطغوا فيه سرکشي پکې مکوي فیحل علیکم عذابی کني مستحق بشه زما د عذاب ومن يهلل عليه عذابی سوک چې زما د عذاب مستحق شفقد هوا برباد شو وانی لغفار لمن تاب زه ډیر بخون کیم د پاره د اغه چا چې توبه او باسل و امنه سره د ایمان وعمل صالحا او د نیک عمل ثم اهتدى او هدایت اومنتو